اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، کیسے آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، جماعت فنجم مضمون اردو کے عنوان گرامر مذکر اور مؤنث آج کا ہمارا ٹاپک ہوگا۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہم نے اس سے گرامر کو شروع کیا ہے اور اس سے گرامر میں کئی کلاسز لے چکے ہیں۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے بہت ہی انتہائی اہم امپورٹنٹ ٹاپک لے کے آیا ہوں، مذکر اور مؤنث۔ لیکن ان میں سے پھر میں نے کوشش کیا ہے کہ جو آسان ہو، جو امپورٹنٹ ہو آپ لوگوں کے لیے، اس ٹاپک سے پھر میں نے وہی چیزیں اٹھا کے لکھے ہیں۔ یہ جو آج کا ہمارا جو لیسن ہے اس میں یہ کور نہیں ہو سکتا، یہ تھوڑا سا زیادہ بھی ہے اور میں نے تھوڑا لایا ہے تاکہ آپ لوگوں کو آسانی میں سمجھ آ جائے، آپ لوگوں کے اوپر برڈن نہ ہو۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے مذکر مؤنث۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، سب سے پہلے مذکر مؤنث کے ٹاپک شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا جو ہمارا اس سے پہلے والا لیکچر تھا، یعنی اسم صفت کے بارے میں، تو ڈیئر اسٹوڈنٹ اگر آپ لوگوں کو یاد ہے تو اس سے پہلے کے لیکچر میں ہم نے اسم صفت کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ اسم صفت کیا ہے؟ اسم صفت وہ اسم ہے جس میں کسی چیز کی اچھائی یا برائی بیان کی جائے، یا کسی چیز کی خصوصیت معلوم ہو، کسی چیز کی اچھائی یا برائی سے ظاہر ہو۔ مثال کے طور پر سچا، جھوٹا، ٹھنڈا، گرم وغیرہ۔ پھر اسم موصوف کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اسم موصوف کیا ہے، یعنی اسم موصوف جس اسم کی صفت بیان کی جائے، اسم موصوف میں جس اسم کی صفت بیان کی جائے تو یہ اسم موصوف ہے۔ میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا بھی تھا کہ جھوٹا لڑکا، ٹھنڈا پانی، تو جھوٹا جو ہے یہ اسم صفت ہے اور لڑکا موصوف ہے۔ ٹھنڈا پانی میں ٹھنڈا اسم صفت ہے اور پانی موصوف ہے۔ اس کے بعد ہم نے اسم صفت کے اقسام کے بارے میں پڑھ چکے ہیں کہ پڑھا کہ اس میں صفت کی اقسام کتنے ہیں۔ تو میں نے آپ لوگوں کو کہا کہ اس میں صفت کے 4 اقسام ہے۔ سب سے پہلا جو ہے صفت ذاتی ہے، یعنی وہ صفت جو کسی موصوف میں مستقل طور پر پائی جائے تو اسے اس میں صفت کہتے ہیں۔ اس کا دوسرا نام بھی ہے صفت مشبہ، یہ بھی آپ لوگوں کو یاد ہونا چاہیے۔ دوسرا جو ہمارے پاس ہے تھا صفت نسبتی۔ صفت نسبتی کیا تھا؟ صفت نسبتی کے بارے میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ صفت نسبتی وہ صفت ہے جو کسی شخص یا چیز کا دوسرے شخص یا چیز سے تعلق یا نسبت کو ظاہر کرے۔ اس کے بعد ہم نے صفت عددی کے بارے میں پڑھا کہ صفت عددی کیا ہے۔ تو صفت عددی وہ صفت ہے جو اپنے موصوف کی ترتیب یا درجے کو ظاہر کرے۔ مثال کے طور پر پہلا سبق، پانچواں دن، تو ان مثالوں میں جو پہلا ہے، یہ جو ہے پہلا اور پانچواں، یہ صفت عددی ہے، اور دن اور سبق جو ہے یہ موصوف ہے۔ لاسٹ جو ہمارے پاس تھا وہ صفت مقداری، وہ اسم صفت جس سے چیزوں کی مقدار معلوم ہوتی ہے، جیسے عمر بھر اور کچھ اناج، تھوڑی سی شکر، بہت سی مٹی وغیرہ۔ تو یہ تھا ہمارا پچھلا لیسن۔ آج کا جو ہمارا لیسن ہے، آج کا جو ہمارا عنوان ہے گرامر مذکر مؤنث، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے ہم مذکر اور مؤنث کے بارے میں پڑھیں گے کہ مذکر کیا چیز ہے اور مؤنث کیا چیز ہے۔ جب یہ ہمیں پتہ چلے تو ہمیں آسان ہو جائے گا۔ اس کو انگلش میں مسکولین فیمینین کہتے ہیں، آپ لوگ انگلش میں مسکولین فیمینین کہتے ہیں۔ تو جیسے بوائے گرلس، اوکے، وائف ہسبینڈ، لائک دس۔ اچھا، جو جنسی اعتبار سے اسم کی 2 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تعداد کی اعتبار سے اسم کی 3 اقسام ہے، واحد، جمع، جمع الجمع، اور جنسی اعتبار سے اسم کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلا جو ہمارے پاس ہے مذکر، ایسا اسم جو نر کے معنوں میں استعمال ہو، جس طرح ہم پشتو میں کہتے ہیں سڑے، چرگ، غوے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ جو نر کے مادوں میں استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جو نر کے، یعنی آدمی نر ہوتا ہے،
یا جو بھی جانوروں میں بھی نر کے معنی دیتے ہیں، مثلا لڑکا مرد۔ مؤنث ایسا اسم ہے جو مادے کے معنوں میں بولا جائے، لڑکی عورت وغیرہ۔ انگلش میں اس کو مسکولین اور مؤنث کو فیمینین کہتے ہیں۔ اچھا، تذکیر و تانیث حقیقی کیا ہے؟ حقیقی کیا ہے؟ جو حقیقت میں ہے، جو حقیقی ہے، جو ہمیں اس کی دیکھنے سے شیپ، دیکھنے سے نظر سمجھ آتا ہے۔ جاندار اسما کی تذکیر و تانیث کو حقیقی کہتے ہیں۔ جو جاندار ہے اس کو حقیقی کہتے ہیں، اور جو بے جان ہے اس کو غیر حقیقی کہتے ہیں۔ یہ یاد رکھنا کہ مذکر مؤنث جو ہے، جو ہے، اس میں جو جاندار ہے، جو سانس رکھنے والے ہیں، جو لیونگ تھنگز ہیں، جو لیونگ ہیں، اس کو ہم حقیقی تذکیر و تانیث کہتے ہیں، اور جو بے جان ہے، جو نان لیونگ ہے، اس کو ہم غیر حقیقی تذکیر و تانیث کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو حقیقی تذکیر و تانیث کی جو حقیقی ہے، جاندار اسما کی تذکیر و تانیث کو حقیقی کہتے ہیں، کیونکہ قدرتی طور پر ان میں ہر ایک کے جوڑے موجود ہیں۔ مثلا مرد، عورت، گھوڑا، گھوڑی، بیل، گائے، یہ جو ہیں یہ جوڑیاں ہیں، اور یہ جو ہے بچوں، یہ کیا ہے؟ حقیقی ہیں، کیونکہ مرد عورت دونوں جاندار ہے، گھوڑا گھوڑی بھی جاندار ہے، بیل گائے بھی جاندار ہیں، لائک دس۔ اچھا، تذکیر و تانیث غیر حقیقی، چونکہ بے جان اسما میں نر اور مادہ کا کوئی فرق نہیں ہوتا ہے۔ یہ جو چیزیں ہیں، بے جان اشیاء ہے جو سانس نہیں رکھتے، ان چیزوں میں ہم فرق ڈیفینیٹ نہیں کر سکتے، تو یہ جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ غیر حقیقی ہیں، یہ بے جان ہے، چونکہ بے جان اسما میں، یعنی اسما چیزیں، نام اسم کی جمع ہے، تو یہ جو ہے نر اور مادہ کا کوئی فرق نہیں ہوتا، تو یہ محض ایک فرضی تعلق کی بنا پر انہیں مذکر یا مؤنث قرار دیا جاتا ہے۔ ایک قاعدے کے مطابق، یعنی کسی فرضی تعلق کے بنا پر ہم اس کو پہچان سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ناک مؤنث ہے اور کان مذکر ہے۔ یہ ناک جو ہے یہ بھی بے جان ہے، یہ بھی بے جان ہے، لیکن یہ مؤنث ہے اور یہ مذکر ہیں۔ اچھا، یہ جو چند جاندار اشیاء کے بارے میں تو ہم نہیں پڑھیں گے، کیونکہ اس کے بارے میں تو ہم پہچان سکتے ہیں، یہ تو بندہ دیکھ کے سمجھ جاتا ہے کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ جہاں تک تعلق ہے تو ہمارے پاس جو سب سے زیادہ کنفیوژن آتا ہے وہ کس چیز کا ہوتا ہے؟ ہمارے ساتھ جو اسپیشلی جو ہمارے پاس خاص کر جو پٹھان لوگ ہیں، اس کے ساتھ جو یہ جو تذکیر و تانیث ہے، اس میں بے جان اسما کی جو ہے یہ بہت کنفیوژن ہوتا ہے۔ یہ جو جاندار ہوتا ہے ہمیں پتہ چلتا ہے خود بخود دیکھنے سے، تو آج ہم پڑھیں گے اس کی کچھ قاعدے، لیکن یہ 3 آج پڑھیں گے، اور باقی جتنے بھی ہیں یہ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں کوشش کر کے کور کروں گا۔ آج صرف اس کے جو یہ 3 قاعدے ہیں یہ پڑھیں گے۔ جو سب سے پہلے کیا ہے؟ جن اسموں کے آخر میں یہ ہو وہ عام طور پر مؤنث ہوتے ہیں، یعنی جو اسم جانتے کسی شخص جگہ یا چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں، تو بچوں وہ اسم جس کے آخر میں یہ ہو، عام طور پر، یہ ضروری نہیں ہے، یہ یاد رکھنا، یہ ضروری نہیں ہے، بعض اوقات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اس میں یہ ہوتا ہے لیکن یہ جو ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ مذکر ہوتا ہے۔ میں سمجھاتا ہوں، آپ لوگ کنفیوز ہوں گے کہ سر کیسے؟ عام طور پر یہ بالکل لازمی نہیں ہے کہ بس جس کے اسم کے آخر میں یہ آ گیا تو یہ مؤنث ہوگا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یاد رکھنا، یہ جو ہمارے پاس گی کا لفظ ہے، اس کے آخر میں یہ آئی ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ یہ مذکر ہے۔ دوسری بات، پانی، تو پانی میں بھی یہ ہے آخر میں، لیکن یہ بھی مذکر ہے، یہ یاد رکھنا۔ چند ایسے اور بھی بہت سے الفاظ ہیں، لیکن زیادہ تر جب یہ آئے تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ مؤنث ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہ تقریباً میں آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں، یہ نون تے سین، جن کے آخر میں جس اسم کے آخر میں یہ الفاظ آتے ہیں نا، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ زیادہ تر مؤنث ہوتا ہے۔ اچھا، نیکسٹ، اچھا، مثلا ٹوپی، مولی، چھتری، ٹوکری، روٹی، اور یہ جو موتی، گھی، فانی ہے، یہ کیا ہے؟
یہ مذکر ہے، اور یہ جو ہے یہ مؤنث ہے کیونکہ اس کے آخر میں یہ ٹھیک ہو گیا۔ نیکسٹ، جن اسماء کے آخر میں یا ہو وہ مؤنث بولے جاتے ہیں۔ یا، یہ الف یا، مثلا پھڑیا، ڈبیا، لٹھیا، کٹیا وغیرہ، یہ جو یا آتی ہیں تو یہ جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ مؤنث ہوتے ہیں، مؤنث بولے جاتے ہیں، یعنی جس کے آخر میں یا آ جائے تو ہم اس کو مثلا گڑیا، ڈبیا، پڑیا وغیرہ۔ اور یہ جو یہ اسم مصغر سے، جیسے صندوق سے صندوقچہ، یہ اکثر اسم مصغر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جس میں چھوٹائی کے معنی پائے، چھوٹا ہونے کے معنی پائے جائیں، مصغر۔ اچھا، جو لاسٹ ہے آج کے لیے، ایسے حرفی عربی الفاظ، حرفی، سب سے پہلے آپ لوگوں کے دو حرفی اور سحرفی کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ دو حرفی کیا ہے؟ جو دو الفاظ سے بنا ہو، مثال کے طور پر یا، جا وغیرہ، ماں۔ اور یہ جو سحرفی ہے، تین، مثلا ادا، الف، دال، یہ تین الفاظ اکٹھے ہوئے ہیں، وفا، واو پھی الف، وفا، جفا، جی، یہ جو تین الفاظ کے ہوتے ہیں اس کو سحرفی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی بات؟ اور یہ جو دو سے تو اس کو دو حرفی الفاظ کہتے ہیں۔ یہ آپ لوگ شاید سیکنڈ کلاس میں پڑھ چکے ہوں گے، یہ بہت ایزی ہے، اور یہ فرسٹ سیکنڈ کلاس میں یہ اردو میں ہوتے ہیں، سحرفی، دو حرفی۔ اگر اس کے علاوہ بھی آپ لوگوں کو پرابلم ہو، تو مسئلہ ہو، سمجھ میں نہ آیا ہو تو مجھے بتائیں، پھر سحرفی، دو حرفی وغیرہ پر میں آپ لوگوں کو پھر سمجھاؤں گا۔ اچھا، ایسے سحرفی الفاظ جن کے آخر میں الف ہو مؤنث بولے جاتے ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ مثال کے طور پر ادا، وفا، جفا، عطا، ٹھیک ہے، سخا، رضا، حیا، قضا، یہ سارے جو ہے اس کے آخر میں یہ الف یا، یہ الف یا، یہ الف یا، یہ الف یا، یہ الف یا سب آئے ہیں۔ تو یہ تین ہو گئے، اس کے بعد بھی اور بہت ہیں، تو آج کے لیے ہمارا یہ کافی ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ جو رولز ہے وہ نیکسٹ میں پڑھیں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک رہا مذکر مؤنث، یعنی جنسی اعتبار کے اسم کی دو قسمیں ہیں، مذکر ہے، مؤنث ہے۔ ایسا اسم جو نر کے معنی میں استعمال ہو جائے، ایسا اسم جو مادے کے معنی میں بولا جائے۔ اور اس کی پھر دو اقسام ہے، حقیقی، غیر حقیقی۔ حقیقی وہ اسما ہے جو جاندار تذکیر و تانیث کے لیے بولے جائے، یا جاندار اسما کی نام کو، جو جاندار اسما اس کو تذکیر و تانیث کہتے ہیں، اور جو غیر جاندار ہیں تو اس کو غیر حقیقی تذکیر و تانیث کہتے ہیں۔ اس میں ہم فرق نہیں کر سکتے، کوئی تعلق کی بنا پر ہم کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم نے تین قاعدوں کو پڑھا کہ جس کے آخر میں یہ آئے، یا آئے اور الف، تو یہ مؤنث بولے جاتے ہیں عام طور پر، یہ ضروری نہیں ہے۔ تو آج کے لیے یہ لیسن کافی ہے۔ انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو نیکسٹ ویڈیو میں ملوں گا، اور نیکسٹ ویڈیو میں اس کے باقی جو ہے وہ میں پڑھاؤں گا آپ لوگوں کو۔ آج کے لیے یہ کافی ہے، جو بھی مسئلہ ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہو۔ جہاں تک ہوم ورک ہے تو اچھا ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہوم ورک جو ہے سبق فاتح مکہ کے سوال نمبر 1، 2، 3 یاد کر کے لکھیں۔ آج کا جو ہوم ورک ہے وہ ہے سبق فاتح مکہ، یہ آپ لوگوں کے بک میں صفحہ نمبر 11 پر ہے، اور یہ جو ہے یہ سبق نمبر 3 ہے، ٹھیک ہو گیا؟ تو سبق فاتح مکہ کے سوال نمبر 1، 2، 3، کافروں نے مسلمانوں پر کیا کیا مظالم کیے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز سے مکہ میں داخل ہوئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر کیا فرمایا؟ یہ 3 کویسچن ہے، یاد کر کے خود سے ٹیسٹ لے سکتے ہو، یا جو بھی آپ لوگوں کو ایزی ہو یا وائس میں مجھے بھیجو گے، جو بھی آپ لوگوں کو آسان ہو بھیج سکتے ہو، کر سکتے ہو، لیکن ہوم ورک کو کوشش کیا کرے ڈیئر اسٹوڈنٹس کے ہوم ورک
ٹائم پر کیا کریں اور مجھے سینڈ کیا کریں. تو یہ ہو گیا آپ لوگوں کا ہوم ورک. تھینک یو سو مچ پیارے بچوں. اللہ آپ سب کو خوش رکھے. آج کے لیے ہمارا یہ لیسن کافی ہے. انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو نیکسٹ لیکچر نیکسٹ لیسن میں نیکسٹ ٹاپک میں ملیں گے. ہم اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ آپ سب کو خوش رکھے. تھینک یو سو مچ پیارے بچوں. اللہ حافظ. اللہ حافظ.